السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، سوال پوچھا ہے کہ کیا ایسے بندے کا تحفہ گفٹ قبول کیا جا سکتا ہے جس کی کمائی حرام کی ہو؟ اس سوال پر اور بھی بہت سے سوال وارد ہوتے ہیں۔ کیا کافر کا یا مشرک کا تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا سود کے کاروبار کرنے والے کا تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے تحفے اور کافروں کے تحفے قبول کیے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور جو کہ جامع ترمذی میں ہے، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اہدى کسرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقبل منه واہدى له قیصر فقبل منه واہدت له الملوک فقبل منها۔ ایران کے بادشاہ کسرا نے آپ کو ہدیہ بھیجا، آپ نے اسے قبول فرمایا۔ کیسر روم کے بادشاہ نے ہدیہ بھیجا تو آپ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ اس طرح مختلف بادشاہوں نے آپ کو ہدیے بھیجے تو آپ نے ان سب کو قبول فرمایا۔ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم صلی امکی، آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو یہ بخاری کے اندر ہے، کتاب الادب، باب صلۃ المرأۃ امہا ولہا زوج۔ امام ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ اور یہ اسی عورت کے متعلق نازل ہوئی، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے۔ دومت الجندل کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی جبہ بطور ہدیہ عطا فرمایا، اور یہ روایت بخاری میں کتاب الہبہ و فضلہا اس میں ہے۔ رقم اس کی ہے 2615 نمبر حدیث۔ اسی طرح فروہ جذامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر ہدیہ میں دیا تھا، اور آپ نے یوم حنین کو اس پر سواری کی تھی، اور یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 1775 نمبر حدیث۔ یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلودہ بکری کا ہدیہ دیا، آپ کی دعوت کی اور آپ نے اسے قبول کیا، اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ بخاری میں 2617 اور مسلم میں 2119 نمبر حدیث۔ اسی طرح یوحنا ابن روبہ نے بھی آپ کو سفید خچر ہدیہ میں دیا، جیسا کہ تلخیص الحبیر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی بطور ہدیہ دی ہوئی لمبے آستین والی پہنی وہ جیکٹ یا وہ قمیض، اور یہ ابو داؤد میں ہے، اگرچہ یہ روایت بعض نے ضعیف اسے کہا ہے۔ تو اندازہ کریں ان احادیث میں آپ نے مشرکین کی دعوت قبول کی اور ان کے جو ہے تحفے قبول کیے۔ کافروں کے اگر ہدیے قبول کیے جا سکتے ہیں تو اس کی وبال کہاں سے اس نے کمایا، کہاں سے پیسے خرچ کیے، ہدیہ دینے والے پہ ہے۔ سیم اسی طرح جیسے کوئی کسی کو اجرت پہ بندہ رکھتا ہے اور وہ اجرت اسے ربا کے پیسے، سود کے پیسوں سے دیتا ہے، رشوت کے پیسوں سے دیتا ہے، تو اس نے تو اپنے کام کی اجرت لی ہے، اس نے تو اس رشوت نہیں لی۔ تو جو دینے والا ہے وہ کہاں سے خرچ کرتا ہے، اس کا وبال اس پہ ہے۔ جو بندہ اجرت پہ کام کر رہا ہے اس پہ کوئی وبال نہیں، اسی طرح ہدیہ لینے والے پہ بھی کوئی وبال نہیں ہوگا۔ بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وارد ہے انہ سئل عمن له جار یاکل الربا، کہ اس کا آپ سے پوچھا گیا عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ کا ایک اگر کسی کا ہمسایہ اور وہ سود کھاتا ہو اور وہ کھانے کی طرف دعوت دے تو کیا بندہ کرے؟ تو آپ نے کہا اجیبوہ، اس کی دعوت کو قبول کرو، فإنما المہن لکم، یہ کھانا تمہارے لیے ہے، والوزر علیہ، اور گناہ اس کا اس کے سر پہ ہے۔ جامع العلوم الحکم۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر اس کے باپ کا مال حرام کا ہو تو کیا اولاد اس کا کھانا کھا سکتی ہے؟
تو شیخ نے فرق کیا ہے کہ اگر اسے پتہ ہو کہ اس نے چوری کا مال چوری کی ہے باپ نے، یا پھر چوری کی ہوئی بکری ذبح کی ہے، تو اسے واجب نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے، اس پہ واجب ہے اس کو چھوڑے۔ لیکن اگر اس کا کمائی حرام ہے، رشوت لیتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، تو یہ سارا اسم گناہ اس کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے، اولاد جو ہے وہ کھانا کھا سکتی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مال میں سے کھایا، ان کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ یہودی عورت نے جیسے آپ کو خیبر کے موقع پہ وہ بکری جو جس میں زہر تھا وہ دعوت میں دی، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اور ایک یہودی نے آپ کو ایک روٹی اور پنیر جو جس کی بو بدل چکی تھی اس کی طرف دعوت دی، تو آپ نے وہ بھی قبول کی۔ آپ یہودیوں سے کھانا خریدتے بھی تھے، تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کوئی بندہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، سود کے پیسے ہیں، اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے سود کو، ہدیہ سود کا صدقہ قبول نہیں کرتے، تو وہ صدقے کی نیت سے نہیں، ان پیسوں سے جان چھڑانے کی نیت سے کسی غریب کو دے دیتا ہے، کسی کا قرض اتار دیتا ہے، تو اب وہ بندہ جس کو دیا گیا ہے اس کے لیے وہ سود نہیں ہے، سود تو اس کے پاس ہے جس نے لیا ہے، اب وہ ان پہ تصرف ان پیسوں کا کر سکتا ہے، اپنا قرض اتار سکتا ہے، کچھ بھی، بہرحال اسے اجر نہیں ملے گا دینے والے کو، کیونکہ اس کے وہ سود کے پیسے ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی صدقہ کرنا چاہتی تھی زینب، تو عبداللہ ابن مسعود کمزور تھے مالی طور پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آج آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے اور میرے پاس کوئی سونا تھا اور میں صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا اور میں زیادہ حقدار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ ابن مسعود نے صحیح کہا کہ اگر گھر والے کوئی محتاج ہوں تو ان پہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، اگر ان کی ذمہ داری نہ ہو۔ شوہر بیوی پہ صدقہ نہیں کر سکتا کیونکہ واجب ہے اس پہ خرچ کرنا، لیکن بیوی جو ہے وہ صدقہ کر سکتی ہے شوہر پر، کیونکہ بیوی کی ذمہ داری شوہر نہیں ہے اس پر خرچ کرنا، اور یہ بخاری کے اندر اور صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو کافر کا ہدیہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک تفصیل ہے کہ کافر اگر کرسمس کے موقع پہ دے، یا ہندو اپنی وہ دیوالی کے موقع پہ کوئی ایسا تحفہ دیں، تو اس میں شرط ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ تحفہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا جانور نہ ہو جو عید کے لیے ان کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ دوسری، وہ ان کے تشبہ نہ ہو، کہ ان کی وہ علامات نہ ہوں، عید کے دن جو وہ لباس پہنتے ہیں یا وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز وہ نہ ہو کہ جس سے ان کے تشبہ ہو، ان کے ساتھ مماثلت نہ ہو اس میں۔ تیسری چیز ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور وہ ہدیہ لینے والوں کو یہ وضاحت کر دے کہ یہ ہمارے محبت نہیں بلکہ یہ تعلق ہے، تاکہ ہم انہیں دین کی دعوت دے سکیں، اور یہ محبت دلی محبت اور قلبی مودت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو ذبح کیا ہوا جانور نہ ہو، باقی اگر پھل ہے، کوئی حلوہ وغیرہ ہے تو وہ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں دینا ان کی عید کی کرسمس کے موقع پہ، ان کے ایام جو عید کے دن ہے کافروں کے، اس پہ بڑی سختی ہے، اور اس پہ بعض علماء نے جو ہے کفر تک لکھا ہے، جیسا کہ امام ذیلی نے تبیین الحقائق کے اندر، یہ حنفی امام گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نیروز مہر جو ہے یہ فارسیوں کی جو ہے عید کا دن ہے، کہ اس دن تحفے دینا انہیں جو ہے حرام ہے، بلکہ کہتے ہیں کفر ہے۔ تو ہم نہیں انہیں تحفے دے سکتے ان کی عید پر، اگر ان کی طرف سے کوئی آئے تو لیا جا سکتا ہے، لیکن عام روٹین میں تحفہ دیا بھی جا سکتا ہے، لیا بھی جا سکتا ہے انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی کا اگر حرام مال ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کا اثر بھی گزرا، تو ان سے اس کی وبال جو ہے اس کا گناہ اس پہ ہے، بندے پہ نہیں ہے، بندہ جو ہے ہدیہ قبول کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہدیہ قبول نہ کرنے میں اس کی توبیخ ہو، اس کو نصیحت ہو، اسے
اسے احساس دلانا ہو کہ یہ حرام کا مال ہے اس لیے ہدیہ قبول نہیں کر رہا اور اس کا مکمل ہی وہ حرام کا کاروبار کرتا ہے، تو اسے اگر واعظ اور نصیحت کے انداز سے اگر نہ قبول کرے اور اس سے امید ہو کہ وہ اس سے باز آ جائے گا تو پھر اس کا ہدیہ قبول نہ کرنا بہتر ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔